اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ صاحبوں، میں نے اپنے گزشتہ پروگرام میں حمایت علی شاعر کی زندگی جو اورنگ آباد، حیدرآباد دکن اور بمبئی تک تھی اس کا تذکرہ کیا۔ اعظم آباد کراچی میں جب وہ آ گئے تو کچھ حصہ ہم نے ان کی زندگی کا کراچی کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب حمایت علی شاعر سے میری ذاتی زندگی کا جوڑ شروع ہوتا ہے۔ سن 55 میں یہاں حیدرآباد میں ریڈیو پاکستان کا جب قیام کا فیصلہ ہوا تو حمایت علی شاعر کو حیدرآباد بھیج دیا گیا۔ حمایت علی شاعر نے لطیف آباد نمبر 8 میں 2 کوارٹر لیے اور وہاں انہوں نے باقاعدہ اپنی رہائش کا انتظام کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حیدرآباد شہر علم و ادب کے اعتبار سے بہت ہی ممتاز اور اہم شہر کی حیثیت رکھتا تھا۔ گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کراچی اور لاہور کے بعد حیدرآباد شہر میں ادیبوں، شاعروں، دانشوروں، فنکاروں، لکھنے والوں، افسانہ نگاروں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ کچھ بزرگ تھے جو ہجرت کر کے تشریف لائے تھے اور کچھ نوجوان۔ حمایت صاحب کا بہت بڑا احسان حیدرآباد میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک نسل کو متاثر کیا، بہت بڑی کھیپ کو تیار کیا جس میں ایک طویل فہرست ہے۔ میں اگر بہت اختصار سے بھی کام لوں تو میں کہوں گا ان کے قریب ترین لوگوں میں قاصد عزیز، قدیر غوثی، شاکر جعفری، طاہر رضوی، سید کاظم رضا، سلطان جمیل نسیم، کلیم صدیقی، کامل احمر، یونس شرر، مبارک علی خان، عزیز کھتری، فردوس عالم، شفیق پراچا، رشید نیاز، محمود سردار، نعمت اللہ شیخ، نظام صدیقی، یہ سارے لوگ نوجوان تھے، طالب علم تھے اور حمایت علی شاعر کے ساتھ سلطان ہوٹل میں بیٹھتے تھے۔ اب مجھے یہاں سلطان ہوٹل کا تعارف کرانا ہوگا۔ حیدرآباد شہر میں ایک طویل عرصے تک سلطان ہوٹل علم و ادب کا بہت بڑا مرکز اور گہوارہ رہا ہے۔ یہ واحد شہر کی ہوٹل تھی کہ جس کی اوپری منزل میں صرف ادیبوں، شاعروں، فنکاروں، تھیٹر کے اداکاروں، نوجوانوں اور صحافیوں کو بیٹھنے کی اجازت تھی۔ وہاں کئی ٹیبلیں تھیں، کسی پر اختر انصاری اکبر والی صاحب تشریف رکھتے ہیں، کہیں قابل اجمیری صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کہیں حمایت علی شاعر۔ تو حمایت علی شاعر کے گرد نوجوانوں کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا۔ میں غالباً 1957 اور 58 کے درمیان اس قبیلے میں شامل ہوا اور میں نے حمایت علی شاعر سے زندگی کے وہ اسرار و رموز سیکھے کہ جو میری آنے والی زندگی میں بہت سود مند ثابت ہوئے۔ ان کے پاس رشین لٹریچر کا اردو ترجمے کی بہت ساری کتابیں اور ناولیں تھیں۔ وہ مجھے انہیں پڑھنے دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں روزنامہ جنگ یا انجام کے کسی بوسیدہ سے کاغذ پر لپیٹ کر چھپا کر لے جانی پڑتی تھیں، چونکہ روسی لٹریچر پڑھنا یا روسی لٹریچر اپنے پاس رکھنا پولیس کی نگاہ میں جرم تھا اور گھر والے بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے بے شمار ناولیں اور افسانے حمایت علی شاعر صاحب کی دی ہوئی کتابوں کے ذریعے پڑھے، جس سے میرا ذہن تھوڑا کشادہ ہوا اور میں آزاد خیال یا یوں کہہ لیجیے اس وقت سوشلسٹ نظریات کی طرف راغب ہو گیا تھا۔ میں یہاں آپ سے عرض کرتا دوں کہ جس وقت حمایت علی شاعر ریڈیو پاکستان پہ آئے تو یہاں پر ریڈیو کے کیسے بڑے بڑے کمال لوگ تھے۔ الیاس عشقی صاحب یہاں تھے، احمد عبد القیوم صاحب یہاں تھے، محمد علی اداکار بعد میں بنے، ارشاد علی اداکار بعد میں بنے، اور ایک بہت ساری، محمود صدیقی جو آج واحد ہیں جو حیات ہیں ہمارے درمیان حیدرآباد شہر میں۔ تو ریڈیو پاکستان میں ایک بہت اچھے لوگوں کا اجتماع ہوا۔ یہاں آ کر حمایت علی شاعر نے ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی، ارجنگ۔ اسے کمشنر نیاز احمد مرحوم جو ایک ٹریفک حادثے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ انتقال کر گئے تھے، انہوں نے حیدرآباد شہر میں بہت خدمات انجام دی۔ اسٹیڈیم بھی انہی کے نام سے ہے اور انہوں نے ہی بنایا ہے، وہاں ایک تھیٹر بنا۔ حمایت علی شاعر نے وہاں پہلی بار ایک تھیٹر کیا، خود لکھا۔ اس میں انہوں نے محمد علی کو، ارشاد علی کو، محسن بھوپالی کو، بینش سلیمی کو، عثمان عرفانی کو، طاہر رضوی کو، ان لوگوں کو پہلی بار تھیٹر میں اداکاری کرنے کا موقع فراہم کیا۔
اس طرح حیدرآباد میں ہمارا کلچر بہت تیزی سے آگے بڑھتا رہا. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمایت علی شاعر کے ساتھ ہم بہت بیٹھتے تھے. اس وقت کی زندگی، اس میں مجھے یاد آ گیا ایک دم سلیم جعفری، نواب کیفی، یہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے. معمول ہمارا یہ تھا کہ رات کے 12 یا 1 بجے وہاں سے لوگ اٹھتے تھے. ہمایت علی شاعر لطیف آباد میں رہتے تھے، تو ہم چند نوجوان ہمایت علی شاعر کو ریلوے اسٹیشن کے قریب ٹانگا اسٹینڈ پر چھوڑنے جاتے تھے. ٹانگا رات 12-1 بجے کے بعد اس شرط پہ لطیف آباد جاتا تھا کہ اگر 6 سواریاں یا 5 سواریاں پوری ہوں تو وہ ٹانگا چلے گا، ورنہ اگر کسی اکیلے کو جانا ہے تو 5 سواریوں کا اکٹھا کرایہ دے دیں. سو ہم ان کے چاہنے والوں کے پاس بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، ہمایت علی شاعر صاحب کے پاس بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، تو بعض اوقات ہم 2-2 بجے تک رات ان سے باتیں کرتے رہتے تاکہ ٹانگے میں 5 سواریاں مکمل ہوں تو وہ گھر ان کو لطیف آباد روانہ کریں. ایسا بارہا ہوا کہ یہ طے پایا کہ چونکہ کوئی مسافر اس وقت نہیں آ رہا تو ہم کیوں نہ انہیں پیدل چھوڑائیں. تو میں، قاصد عزیز، قدیر غوثی، سردار، یہ چند لوگ تھے جو انہیں پیدل 5 کلومیٹر لطیف آباد 12 نمبر چھوڑنے جاتے تھے. جب وہاں سے واپس لوٹتے تھے تو تقریباً 4 بج جاتے تھے. تو ہمارا یہ معمول تھا کہ حبیب ہوٹل جو ریلوے اسٹیشن کے بالکل قریب تھے، وہ 4 بجے کے بعد پوریاں بننا ان کے یہاں شروع ہوتی تھی، تو ہم ساگ پوری کا ناشتہ کر کے اپنے گھروں کو جاتے. تاخیر سے جانے پر کچھ لوگ اپنے ابا سے پٹتے، جس میں میں بھی شامل تھا. لیکن ہمایت علی شاعر کی صحبت کا ایسا نشہ تھا کہ ہم کسی قیمت پر بھی انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ جب ارجنگ بنائی تو ارجنگ کے تحت یہ تھیٹر ہوا، اندھیرا اجالا، پہلا ڈرامہ. اچھا، یہی وہ زمانہ تھا جب ہمایت علی شاعر کی ترقی کے ادوار شروع ہوئے. میں یہاں بتاتا چلوں کہ وہ جب ڈرامہ ہوا تو اس ڈرامے میں کمشنر نیاز نے زید بخاری اور فضل احمد کریم فضلی کو بطور مہمان خصوصی دعوت دی. مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں جس دفتر سے یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے چند قدم کے فاصلے پر فضل احمد کریم فضلی کے گھر کے باہر اب تک رنگ تغزل، یا غالباً یہی نام ہے اس کا، بیت تقلد، وہ لگا ہوا ہے. اب اس گھر پر گزشتہ 15 برس سے کوئی نہیں رہتا. کوئی چوکیدار وہاں رہتا ہے، وہ آدھا گھر بن چکا ہے، آدھا گھر ویران ہے. فضل احمد کریم فضلی صاحب خود بڑے شاعر، بڑے بیوروکریٹ تھے. اچھا، یہاں سے ہمایت علی شاعر کی زندگی میں یوں سمجھ لیجئے بہتر مواقع شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کی کتاب چھپی 1956 میں، آگ کا پھول. صاحبوں، ریڈیو پر اور حیدرآباد میں ہمایت علی شاعر کی اپنی زندگی کی کامیابی کے بہت امکانات روشن ہوئے اور وہ بہت برق رفتاری سے ترقی کرتے چلے گئے. آگ میں پھول ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے، 1956 میں شائع ہوا، اور ہمایت علی شاعر کو 1959 میں صدارتی ایوارڈ ان کی ادبی خدمات میں ملا. یہاں میں ایک بہت دلچسپ واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمایت علی شاعر 1961 میں دہلی کے ایک مشاعرے میں شرکت کرنے گئے جو لال قلعہ میں منعقد ہوتا تھا اور برس ہا برس سے منعقد ہوتا. اس مشاعرے میں پنڈت جواہر لال نہرو بھی تشریف لائے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے. مشاعرے میں ہمایت علی شاعر سب سے کم عمر تھے. آواز کی خوبصورتی، مسحور کن لہجہ، ترنم سے بھرپور، سامعین نے انہیں بہت داد دی. جب مشاعرہ ختم ہوا اور شعراء کرام وزیر اعظم سے ہاتھ ملا رہے تھے تو ہمایت علی شاعر نے اپنی کتاب آگ میں پھول پنڈت نہرو کو پیش کی. دوسرے دن پاکستانی سفیر نے اپنے سفارت خانے یا اپنی رہائش گاہ پر تمام شعراء کو مدعو کیا. جب تمام شعراء کرام ان کے ہاں جمع ہو گئے اور تقریب شروع ہونے والی تھی تو پاکستانی سفیر نے ہمایت علی شاعر کو اشارے سے بلایا اور الگ لے گئے اور نہایت ناگواری سے کہا کہ آپ نے جرأت کیسے کی کہ براہ راست اپنی کتاب وزیر اعظم بھارت پنڈت جواہر لال نہرو کو پیش کر دی. چونکہ تباً ہمایت علی شاعر بہت ہی
صاف گو اور نڈر آدمی تھے، تو انہوں نے کیوں جی آپ کو کیا پریشانی، میری اپنی کتاب ہے، میں نے اپنی کتاب ان کو پیش کی ہے۔ اس نے کہی یہ پروٹوکول کے خلاف ہے، یہ کتاب آپ کو مجھے دینی تھی، میری اجازت سے میں آپ کو ساتھ لے جا کر ان تک پہنچاتا، یہ آپ نے پروٹوکول توڑا ہے۔ حمایت صاحب کی ان سے کچھ تلخ کلامی ہو گئی، بات ختم ہو گئی، لیکن بات ختم نہیں ہوئی۔ 1985 میں بھارت میں ایک بڑا مشاعرہ ہونا تھا جس میں حمایت علی شاعر بھی مدعو کیے گئے۔ جب حمایت علی شاعر نے اپنا پاسپورٹ ویزے کے لیے جمع کرایا تو پتہ چلا کہ حمایت علی شاعر کو بھارت میں بلیک لسٹ کیا گیا ہے اور وہ بھارت کا سفر نہیں کر سکتے۔ تب حمایت علی شاعر کو یاد آیا کہ سن 61 میں دہلی کے لال قلعے کے مشاعرے میں جو سفیر مجھ سے خفا ہوئے تھے، انہوں نے میرے خلاف کوئی نوٹ لکھا تھا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ نوٹ اب تک وہاں موجود ہے۔ آج بھی ہماری بیوروکریسی، سفارت خانے جو دوسرے ممالک میں کام کرتے ہیں، ان کا پاکستانیوں کے ساتھ یہی رویہ ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت ان کو کچھ وفاقی وزیر وزراء کی مدد سے مشہور بہت ہو چکے تھے، انہیں بہرحال ویزا مل گیا۔ وہ بھارت گئے، مشاوروں میں گئے، اس کے بعد وہ اپنے گھر گئے، اپنے والد سے ملے۔ وہاں جا کر ان کو پتہ چلا کہ ان کی 2 بہنوں کی اب تک شادی نہیں ہوئی، اور وجہ یہ ہے کہ وہاں وہی رسم و رواج تھے کہ خاندان ہی میں کوئی لڑکا ملے تو ہم شادی کریں۔ اس کے بعد حمایت علی شاعر انڈیا گئے اور انہوں نے اپنے والد صاحب حیات نہیں تھے، اس لیے کہ ان کے والد جب ان کی پہلی فلم لوری ریلیز ہوئی اس موقع پر پاکستان آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ دیکھو اس رسم و رواج کو ختم کرو۔ تو حمایت علی شاعر کا یہ ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ انہوں نے بھارت جا کر اپنی دونوں بہنوں کے رشتے طے کرا کے ان کی شادیاں کرائیں۔ ان کے بھائیوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ابا کی چھوڑی ہوئی جو جائیداد اور چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اس میں حمایت بھائی آپ کا حصہ ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ تشریف لائے ہیں تو یہ معاملہ یہاں طے کریں اور ہم آپ کا وراثت میں جو حصہ بنتا ہے وہ دے دیں۔ حمایت علی شاعر کے حالات بہت اچھے ہو چکے تھے، انہوں نے معذرت چاہی اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ آپس میں تقسیم کر لیجئے۔ حمایت علی شاعر بھارت سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد ان کی ایک دوسری زندگی کا روپ شروع ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ایک عجیب اور غریب آدمی تھے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ بیک وقت اداکار، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، رائٹر، شاعر، نثر نگار، کالم نگار، فلم پروڈیوسر، فلم ڈائریکٹر، فلم گیت نگار۔ وہ ان خوش بخت لوگوں میں سے تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی شہرت دی ہے فلموں میں، لیکن میں اس کا ذکر بعد میں کروں گا۔ 2 واقعات آپ کو سنا۔ جس زمانے میں ہم حمایت علی شاعر صاحب کے بہت قریب تھے تو ریڈیو پاکستان پر ربیع الاول کے موقع پہ ایک نعتیہ مشاعرہ ہونا تھا، تو ان سے کہا گیا کہ آپ بھی اس مشاعرے میں حصہ لیں گے تو نعت آپ کو پڑھنی ہے۔ حمایت علی شاعر نے منع کر دیا۔ یہ شہر میں افواہ اڑ گئی کہ حمایت علی شاعر نے نعت کہنے سے منع کر دیا۔ ہم چونکہ ان کے بہت قریبی لوگوں میں سے تھے تو ہمیں بڑی تکلیف پہنچی۔ میں حمایت بھائی کے پاس گیا، میں نے کہا حمایت بھائی ایسے ایسے شہر میں افواہ اڑ رہی ہے، تو مجھے کہنے لگے رضوان صدیقی میں نے کبھی نعت نہیں کہی، شاعر ہوں کہہ سکتا ہوں۔ سچ بات یہ ہے کہ میری ہمت ہی نہیں پڑی۔ میں ان کے بارے میں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور باعث تشکیل شش جہاد ہیں، اپنے آقا کے بارے میں کیسے لکھوں؟ میں جو کچھ فلمی نغمے، غزلیں جو کچھ لکھتا ہوں اس قلم سے تو میں نعت نہیں لکھ سکتا۔ اس کے بعد ظاہر دوستوں نے انہیں سمجھایا، انہوں نے نعت لکھی اور پھر ایسا نعت پر کام کیا کہ پی ٹی وی نے ان کا ایک طویل پروگرام سیریل نعت کا سفر، جس میں 700 سال میں جن جن لوگوں نے نعتیں کہی تھی ان کی تفصیل پر انہیں ایک بہت بڑا کام کیا۔ صاحب وہ ایک واقعہ میں نے سنا ہے، ایک اور واقعہ ہے، وہ سگریٹ پیتے تھے خوبصورت انداز سے، رومانٹک آدمی تھے، طلباء و طالبات ان کے گرد گھیرا ڈالے رہتی تھی، بڑے گہرے لامے بال، ان پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بات کرتے تھے، اس قدر خوش گفتار تھے
کہ بس جی چاہتا تھا کہ یہ بولتے رہیں اور لوگ سنتے رہیں۔ یہ امریکہ گئے ہوئے تھے ایک مشاعرے میں، آپ کو پتہ ہے وہاں پر سگریٹ نوشی عام گھروں میں بالکل ممنوع ہے، کچھ سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اگر آپ سگریٹ پئیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ حمایت علی شاعر کسی دوست کے گھر مقیم تھے، کچھ دیر کے بعد ان کے گھر میں ہلچل ہوئی اور پتہ چلا کہ ان کی بچی کی طبیعت خراب ہے، اور اس بچی کو لے کر یہ لوگ فوراً اسپتال دوڑے والدین۔ حمایت صاحب کو اس بات کا سب کچھ پتہ نہیں تھا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد جب بچی اسپتال سے واپس آئی تو ان کے دوست نے بتایا کہ میری بیٹی دمے کی مریض ہے۔ حمایت صاحب کو احساس ہوا کہ میری سگریٹ نوشی کی وجہ سے، اس کے دھوئیں کی وجہ سے ان کی بیٹی کو اتنی تکلیف ہوئی کہ انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ تو اس وقت حمایت علی شاعر جو 50 برس سے سگریٹ پی رہے تھے، انہوں نے طے کیا کہ میں اب سگریٹ نہیں پیوں گا۔ صحابوں، حمایت علی شاعر پر گفتگو کرنے کے لیے تو ایک باب درکار ہے، میں 20 پروگرام بلا شک و شبہ کر سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے وقت کی قلت ہمیں مارتی ہے۔ مجھے ابھی یاد آیا کہ اس ڈرامے میں مصطفیٰ قریشی نے بھی کام کیا تھا اور اقبال جعفری نے اس میں صوتی اثرات دیے تھے۔ صحابوں، ابھی حمایت علی شاعر کی مقبولیت اپنے عروج پر تھی، اور وہ دنیا بھر میں جن جن ممالک میں مشاعرے منعقد ہوئے، کوئی ملک، کوئی شہر ایسا نہیں جہاں حمایت علی شاعر نے ان کو نہ بلایا گیا ہو یا جہاں لوگوں نے ان کی بہت زیادہ پذیرائی نہ کی ہو۔ پوری زندگی کے واقعہ سننے کے بعد آپ سوچیں گے کہ ایک ایسا آدمی جس نے اتنی غربت میں زندگی گزاری، اس نے اپنے بچوں کی پرورش کی طرف کیا توجہ دی ہوگی۔ آپ حیران ہوں گے، ان کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں، 8 کی 8 ماشاءاللہ بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، جن میں 3 بیٹے تو بہت مشہور ہیں، کمانڈر روشن خیال، ڈاکٹر اوج کمال، ڈاکٹر بلند اقبال، ایک اور ان کے بیٹے ذوالجلال، اس کے ساتھ ان کے ایک داماد شفیق الزماں، جو آرٹس کونسل کے بہت فعال رکن رہے، جنہوں نے ان کی 2-3 کتابیں چھاپی ہیں، اور ثقافت اور شعر و ادب سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب میں بہت عجلت میں اس پروگرام کو ختم کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ آخری بار حمایت علی شاعر میرے ساتھ حیدرآباد گئے۔ راستے میں ہم نے مغرب کی نماز کے لیے گاڑی روکی تو میں نے حمایت بھائی سے کہا کہ حمایت بھائی میں نماز پڑھوں گا۔ کہنے لگے میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ تو انہوں نے میری پوری زندگی میں جتنا واسطہ رہا، پہلی بار انہوں نے وضو کر کے سپر ہائی وے کی ایک مسجد میں نماز مغرب ادا کی۔ چیمبر آف کامرس کا وہ آخری مشاعرہ تھا جو حیدرآباد میں انہوں نے پڑھا۔ اس وقت منظر بھوپالی اور اقبال اشر کو لے کر عامر مسعود دوسری گاڑی میں تھے، اور میں حمایت علی شاعر کو لے کر اس مشاعرے میں گیا تھا۔ تب ان کی یادداشت متاثر ہونے لگی تھی، اور ہوتا یہ تھا کہ وہ شعر سناتے سناتے ادھر ادھر کی باتوں کی طرف نکل جاتے۔ لیکن ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ اب حمایت علی شاعر کو بہت ساری چیزیں انہیں نہیں یاد آ رہی تھی۔ ایک واقعہ مجھے اوج کمال نے سنایا کہ ایک بار میں جب گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ ڈیڈی گھر سے غائب ہیں، وہ کہیں نکل گئے۔ تو پورے محلے میں ڈرک کالونی میں ان کو تلاش کیا گیا، تو وہ ایک ہیئر کٹنگ سیلون کی دکان پہ بیٹھے تھے۔ ان کی کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ جو ہیئر کٹر تھا، بال بڑے گھنے گہرے لامبے حمایت علی شاعر کے، تو وہ سمجھے وہ گاہک ہے۔ انہوں نے کرسی میں بٹھا کر ان کے بال تراشے، اور وہ جتنے بڑے بڑے لمبے لمبے بال تھے وہ سب بہت ہی کم کر دیے۔ پھر میں ان واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ جس کے سبب حمایت علی شاعر کو پاکستان چھوڑنا پڑا۔ بہرحال اوج کمال نے اپنے بھائی کمانڈر روشن خیال کو کہا کہ ابا کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ کوئی بندوبست کریں۔ انہوں نے کہا پہلی فلائٹ سے ڈیڈی کو کینیڈا بھیج دیں۔ حمایت علی شاعر چلے گئے کینیڈا۔ 4 سال ان کی زندگی میں ایسے گزرے کہ انہیں اپنے آس پاس کا کوئی زیادہ پتہ نہیں تھا۔ میں بھی ان دنوں کینیڈا گیا۔ روشن خیال ہفتے میں 2 بار مجھ سے ملنے آتے تھے، ہم کہیں بیٹھتے تھے کافی شاپ پہ۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں حمایت علی شاعر سے ملوں۔ میں بار بار روشن خیال سے کہتا رہا کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں، یار مجھے حمایت بھائی سے ملاقات کروا دو۔ ایک بار انہوں نے بہت ہی دکھے دل سے کہا کہ میں ابھی ڈیڈی سے مل کر آ رہا ہوں۔ میں نے موبائل کھول کر یہ آپ کی تصویر دکھائی۔
میں نے کہا رضوان بھائی آئے ہوئے ہیں، گہری نظروں سے آپ کی تصویر دیکھتے رہے، پھر خلاؤں میں گھورتے رہے، وہ پہچانتے ہی نہیں ہیں کسی کو، تو آپ ان سے مل کر کیا کریں گے؟ بہرحال ہم اپنے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آخری بات کہ حمایت علی شاعر جو بغیر میٹرک کیے انڈیا سے آئے تھے، انہوں نے یہاں ایم اے کیا، شعبہ اردو سندھ یونیورسٹی سے وابستہ ہوئے، شعبہ اردو سندھ یونیورسٹی میں انہوں نے درس و تدریس کے فرائض انجام دیے، اور اس کے بعد کینیڈا جانے کے بعد ظاہر وہ پاکستانی لوٹے۔ مختصراً عرض کر دوں، انہیں 2 نگار ایوارڈ ملے۔ پہلی فلم تھی ان کی آنچل سن 1962 میں، دوسری فلم تھی دامن 1963 میں، جس کو نگار ایوارڈ ملے۔ انہوں نے کل 33 فلموں کے لیے 138 نغمے لکھے ہیں، مگر یہ حتمی فہرست نہیں ہیں، کچھ نغمات بعد میں بھی شامل ہوئے ہیں۔ حمایت علی شاعر سے ہماری ملاقات کینیڈا میں نہ ہو سکی۔ چند ماہ بعد جب میں پاکستان آیا، یہاں آنے کے بعد یہ خبر سنی کہ حمایت علی شاعر 15 جولائی 2019 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور زمیں اوڑھ کر کینیڈا ہی میں محو استراحت ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حمایت علی شاعر کے درجات بلند فرمائے۔ اپنے میزبان رضوان صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔